اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا ایاک نعبد اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ ایاک نستعین، ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو چونکہ توحید ہے اور توحید نفی اور اس بات کے ساتھ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد ہم نہیں چاہتے۔ تو نفی اور اس بات ہے، اقرار اور انکار ہے۔ اقرار کس بات کا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور انکار کس بات کا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، تیرے علاوہ جتنے غیر ہیں ہم ان سے مدد نہیں چاہتے، اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے۔ غیر اللہ سے ایک انسان مدد نہیں مانگ سکتا۔ بعض چیزوں میں جو تحت الاسباب چیزیں اس میں مدد مانگ سکتا ہے، آگے اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل سے جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو نستعین یہ عون سے ہے، اور عون کے معنی مدد کے ہے، اور نستعین کا جو سین ہے وہ مدد طلب کرنے کے معنی دیتا ہے، اور یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے۔ تو یہ ایک توحید ہے کہ انسان صرف اللہ سے سوال کرے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، بخاری کی جو مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر ان کو بٹھایا، ان کے چچا کے لڑکے تھے اور کم عمر تھے، تو آپ نے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے چند باتیں میں تجھ کو سکھلاتا ہوں، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جب بھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اکیلے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو یہ عین توحید ہے کہ انسان صرف اللہ سے سوال کرے اور انسان صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی سے کچھ مانگ کے دیکھیں، آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، کوئی آپ کا عزیز ہو، آپ سوال کریں کہ بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی مدد کرو، وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، اور ہو سکا تو اس کے بعد آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ فون کریں تو گفتگو بھی کرنا نہیں چاہتے، آپ سے نظریں بچا کے چلے آتے ہیں کہ کہیں یہ سوال نہ کر لے، پیسے نہ پوچھ لے، پیسے بدل نہ لے لے۔ تو لوگ، مخلوق اور خالق میں یہ فرق ہے۔ مخلوق چاہتا ہے کہ کوئی اس سے سوال نہ کرے، دوستی رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، بات چیت رہے، لیکن کچھ سوال نہ کرے، کچھ مانگے نہیں۔ سوال کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے جب کوئی سوال نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے قرآن میں کہا جو مجھ سے سوال نہیں کرتے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے میں ان کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور پھر بخاری کی جو مشہور حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تہائی رات رہتی ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں۔ جو آسمان دنیا ہے، پہلا آسمان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اور پھر اپنے بندوں سے پکار کے کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں،
ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طالب تاکہ میں اس کو روزی دوں۔ اللہ تعالیٰ پکارتے بندوں سے، سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں۔ اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اسی طرح آسمان اول سے ندا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، اور جب طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چڑھتے ہیں عرش کی طرف۔ تو اللہ کا چڑھنا، اللہ کا اترنا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کا اترنا یہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے اترتے ہیں۔ اس کی جلال، اس کی شان، اس کی عظمت کے لائق اس کا اترنا ہے، اور اس کا چڑھنا یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کے اترنے اور اس کے چڑھنے پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں۔ اس کا چڑھنا اور اترنا یہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے شان کے مطابق ہے۔ بندوں سے اللہ تو پکارتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی سے سوال کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کریں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ کوئی تم میں سے کوئی مجھ سے ایک چیز کی ضمانت لے لے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک چیز میں تم کو دوں گا، وعدہ کرے کہ اس کو پورا کرے گا تو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جب گارنٹی ہے تو آپ جو بھی کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو، میں وہ عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات یاد رکھو، تم کسی سے سوال نہ کرنا، ایک کام کرنا، دنیا میں کسی سے تم سوال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ عین توحید ہے کہ انسان ہر مسئلے میں اللہ سے سوال کرے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور اونٹ کی نکیل نیچے گری ہوتی تو چلنے والے کو بھی نہیں کہتے کہ اونٹ کی نکیل دو، وہ اونٹ سے اترتے اور نکیل کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ تو لوگوں سے سوال نہ کرنا یہ عین توحید ہے کہ انسان ہر مسئلے میں اللہ سے سوال کرے، چاہے دنیاوی امور ہو چاہے دینی امور ہو، کیونکہ دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے مدد کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ دنیاوی معاملے میں کسی سے قرض لینے گئے، کوئی آپ کو قرض دے رہا ہے تو یہ اللہ کے امر سے دے رہا ہے، اللہ کی چاہت سے دے رہا ہے۔ اگر اللہ حکم نہ دے، اللہ کا امر نہ ہو تو وہ آپ کو قرض نہ دے، اس لیے کہ انسان کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ تو اصل اللہ دینے والا ہے، ہم اسباب کے تحت جو مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مدد سے یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے آپ کی بیماری دور ہوئی یا آپ گولی کھانے سے آپ صحت مند ہوئے، نہیں، یہ گولی کے اندر بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کو صحت ہو رہی ہے۔ اگر اللہ حکم نہ دے تو یہی گولی سے آپ کو ریئیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے گولی لکھی، آپ کو الٹا ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا، وجہ اللہ نے اس میں تاثیر نہیں رکھی۔ تو آپ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنے میں مخلوقات کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ فوق الاسباب معاملہ ہو، ایک تحت الاسباب۔ فوق الاسباب معاملے میں آپ اگر کسی مخلوق سے سوال کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اور تحت الاسباب معاملے میں آپ سوال کر رہے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ یہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ فوق الاسباب چیزیں کیا ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو اولاد دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کسی بابا سے، بزرگ سے، کسی خبر کے پاس جا کر یہ اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ وہ اولاد دیتی ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں، شرک اکبر ہے۔ آپ کو اولاد ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہو، بیٹی کو بیٹا بنانا، یا آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے بیٹا ہی ہونا چاہیے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو